کہ انسان کی پوری کایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ ساری عبادات اور طاعت کے ساتھ اگر معاملات اچھے نہیں ہیں، آدمی کا اخلاق اچھا نہیں، لین دین اچھا نہیں، بول بات اچھی نہیں، ملنا جلنا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا نہیں، بے ایمان ہے آدمی، معاملات صاف نہیں رکھتا ہے، کاروبار میں اس کے لین دین میں صفائی نہیں ہے، اس طرح کا ایسا نظام ہے اس کا، تو اس کی ساری عبادات پر بھی پانی پھر جاتا ہے۔ آدمی ہی کہتا ہے اس کی عبادت سے کیا فائدہ۔ اب اور زیادہ معاملات کو جب خراب کرتا ہے تو آدمی پھر اس کی داڑھی کے اوپر، اس کی نماز کے اوپر، اس کی عبادت کے اوپر، اس کی تمام چیزوں کے اوپر چھینٹے کسنے لگتا ہے۔ ارے اس کی نماز سے کیا فائدہ، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی نماز سے، اس کے حج سے کیا فائدہ، 10 حج کیا اس نے، وہ تو بڑا بے ایمان آدمی، اس نے تو میرا اتنا پیسہ مار لیا۔ اس کا دو اثر اور خراب ہوتا ہے۔ وہ اثر خراب یوں ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو ان عبادات میں اور عبادت کرنے والوں میں یہی خرابی پیدا ہوتی ہے، ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، 10 حج کرنے سے بھی کیا فائدہ۔ جرأت ہونے لگتی ہے بے عملی کی، جو لوگ عمل نہیں کرتے، جو لوگ نیک کام نہیں کرتے، جن کو داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جن کو نماز پنجگانہ کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو ایک بہانہ ملتا ہے ان کی بے عملی کا۔ وہ کیا کہنے لگتے ہیں، ارے دیکھا ہے نمازی لوگوں کو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، فلاں کو دیکھا ایسی بے ایمانی کام کرتے ہیں، چلو ہم نے نہیں حج کیا ہم اچھے ہیں، وہ انہوں نے 10 حج کیا، دیکھو فلاں کا 50 روپے مار کے بیٹھ گئے، او اتنی بڑی داڑھی رکھ کے کیا فائدہ صاحب، انہوں نے تو فلاں کا گلا کاٹ لیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو وہ چیزیں عبادات کی جو خوبیاں اور کمالات ہیں، جو ان سے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، جو طاعت اور خوبیاں حاصل ہوتی ہیں، اس کی بھی ملیہ میٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی آدمی لوٹیا ڈبا دیتا ہے۔ اس لیے معاملات کو معمولات سے زیادہ اچھا رکھنا چاہیے، اور یہ معاملات سارے عالم میں پھیلتے ہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں، پورے پھر اسلام کی حیثیت سے پھیلتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں جو کچھ جیسے کر لیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ کردار ہے، مسلمانوں کا یہ عملی نمونہ ہے۔ ہندوستان میں کہ ہندو ایک زمانے میں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو میاں صاحب کہتے ہیں، میاں صاحب ان سے جھاڑ پھونک کرانے جاتے تھے، ان کے پیر چھونے جاتے تھے، امانت رکھنی ہوتی تھی تو مسلمانوں کیا رکھتے تھے، آپ لوگوں کے بچپن کی باتیں ہوں گی، یاد ہوں گی سب، امانت بھی رکھنا ہوتا تھا تو پنڈت اور اس کے یہاں نہیں رکھتے تھے، اپنے گروؤں کے نہیں رکھتے تھے، مسلمانوں کے پاس رکھتے تھے، اسی کی بے ایمانی نہیں کریں گے، یہ بے ایمانی نہیں کریں گے، یہ خرابی نہیں لائیں گے، یہ ہمارا خیانت ہمارے مال میں نہیں کریں گے، ان سے کوئی معاملہ کریں گے تو برائی نہیں کریں گے، بے ایمان نہیں ہوں گے۔ وہ اتنا زیادہ ان کا زبردست عقیدہ ہوتا تھا کہ اپنے بھائی بیٹے کے پاس امانت نہیں رکھنے جاتے ان کو، اور میاں صاحب کہتے تھے۔ وہی جانتے تھے کہ مسلمان کا سب کچھ چلا جائے گا، گلا کٹ جائے گا، لیکن یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اس کے یہاں تعلیم ہے ایسی۔ خود اللہ کے حبیب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تمام مکے کے لوگوں نے پوری سازش کر لی قتل کرنے کی، اور سب کر لیا اور سارے انتظامات کر لیا، لیکن قتل نہیں کر سکے، ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک لائے 100 اونٹ اس کو دوں گا، سارے مکے میں اعلان کر دیا 100 اونٹ اس کو انعام میں دوں گا جو ان کا سر مبارک لائے، لیکن کوئی مکے کا بچہ اور کوئی عرب تیار نہ ہو سکا جو اللہ کے رسول کے سر اتار دے۔ لیکن وہی معاملات کا اثر ایسا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، لیکن اللہ کے وسلم اگر آپ میری سفارش کر دیں ابو جہل سے تو میرا فلاں کام بن جائے گا، اور ابھی کل اعلان کیا اس نے کہ جو میرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے آئے اس کو 100 اونٹ انعام دو۔ آج ایک شخص آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا ہیں ابو جہل، اگر آپ میری سفارش کر دیں فلاں کام معاملے میں تو میرا کام ہو جائے گا۔ جو ایسا بدباطن دشمن ہو جو سر لانے کے لیے 100 اونٹ کا انعام دیتا ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، انعام دینے کے لیے اعلان کرتا ہو، جاتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سفارش کے لیے اٹھ کھڑے ہو، چلو رشید لے گئے، جا کے کنڈی کھٹکھٹایا، کون؟ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے اس کے اوپر وحشت طاری ہو، گھبرا گیا ابو جہل، پریشان ہو گیا، بھاگ کر آیا اور وہ استقبال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین محبت کرنے والے لوگ نہیں کرتے۔ آ کر آپ کو گلے سے لپٹا لیا، پیشانی کو بوسہ دیا، بستر کی چادر بدل کر بہت ادب اور احترام سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھالا، سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے،
اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے لخت جگر، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ میرے چچا یہ فلاں آدمی ہے میرا، یہ چاہتا ہے کچھ کام آپ سے، سفارش کے لیے مجھے لے آیا ہے، اگر آپ اس کا کام کہہ دیں گے دوسرے سے تو ہو جائے گا۔ اچھا میں ابھی کر کے آتا ہوں، فوراً بھاگ کر جاتا ہے اور جا کر کام کر کے فوراً پھر حاضر ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بلاتے ہیں، آؤ دیکھو تمہارے بھتیجے آئے ہیں، بلائے، گھر کے سب لوگوں کو لا کر ملاقات کراتے ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے جاتے ہیں، بہت دور تک پہنچانے جاتے ہیں، اور بہت دور تک پہنچا کر پھر ادب سے واپس لوٹتا ہے۔ بیوی پوچھتی ہے کون تھے؟ تم جانتی کون تھے؟ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے، میرے خاندان کے چشم چراغ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور یہ کہہ کر فرط محبت سے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ بیوی صاحبہ کہتی ہیں میں نہیں پہچانتی کیا کہ اتنا لمبا چوڑا تعارف کراتے ہو؟ میں تو یہ پوچھتی ہوں کہ تم بھول گئے اس بات کو، یہ بات تو یاد ہے تمہیں کہ تمہارے بھائی کے بیٹے ہیں، یہ بات یاد نہیں ہے کہ تم نے کل انہی کے لیے اعلان کیا تھا کہ جو ان کا سر لائے سو اونٹ لے انعام میں؟ آج بڑا اچھا موقع تھا، گھر میں ہی سر اتار لینا تھا، 100 اونٹ بچا لینا تھا، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ رونے لگا کہ اللہ ان کے اخلاق، ان کی محبت، ان کی تعلیمات، ان کے تاثرات، ان کے معاملات کا اثر میرے دل پر ایسا ہے کہ جب وہ میرے سامنے ہوتے ہیں تو میرا جگر کانپ جاتا ہے، میرا کلیجہ دہل جاتا ہے، میرا دل معترف ہے، میرا نفس ان کا باغی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میرا دل ان کی عقیدت اور محبت کا معترف ہے، لیکن میرا نفس ان کا باغی ہے۔ جب سارا مکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نہیں اتار سکا، سارا عرب سر نہیں اتار سکا، مختلف اعلان کیے گئے، تو اس دن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں قتل کر سکے، نہیں شہید کر سکے، تو تمام مکے والوں نے میٹنگ کیا کہ اب ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آئے، اس لیے کہ سب لوگ ڈرتے تھے قریش سے، قریش مل کر حملہ کر دیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، عذر کرتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی تو کوئی یہ عذر کوئی وہ عذر۔ تو آخر میں سب نے میٹنگ کیا، کہا نہیں ہر قبیلے اور ہر گھر کا ایک ایک آدمی آئے، تاکہ قریش کس سے بدلا لیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون۔ چنانچہ سارے عرب کے ہر قبیلے اور ہر گھر کا آدمی جمع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا اور جیسے گھر سے باہر نکلے انہیں شہید کر دینا ہے۔ میرا مقصد بیان کرنے کا امانت داری کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، پورا گھر دشمن گھیرے ہوئے ہیں۔ اب جب آپ اٹھتے، وقت آ گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کا حکم نازل ہوا، فرشتہ جبریل آیا، فرمایا آپ نکل جائیں، اللہ کا حکم ہو چکا اور آج آپ مکہ بھی چھوڑ دیں۔ اب وہ دن پورا ہو گیا، حجت تمام ہو گئی، ابھی مکی اس قابل نہیں کہ آپ ان کے درمیان رہیں، آپ ہجرت فرمائیں یہاں سے۔ انہوں نے آپ کا آخری فیصلہ کر لیا آپ کو شہید کرنے کا، اللہ نے آخری فیصلہ فرما دیا آپ کو مکہ ترک کر دینے کا، چنانچہ آپ بے خطر ان کے درمیان سے نکل جائیں۔ سارے لوگ کوئی تیر، کوئی برچھا، کوئی بھالا، کوئی تلوار، سب لے کر بیٹھے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینے کے لیے، اللہ کے حبیب ان کے درمیان سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی کس بات کی کہ تمام انہی لوگوں کی جو قتل کرنے آئے ان کے خاندان کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی کمرے میں، وہی جو لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہیں انہی لوگوں کی، انہی کے خاندان کے لوگوں کی، انہی عربوں کی، انہی مکے کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی، سب برباد کر دینا چاہیے تھا۔ دوسرا آدمی ہوتا کیا کرتا؟ جلا ڈالتا یا لے جاتا، اٹھا کر بیچ کے کھا جاتا، ایک ظالم ہماری جان کے دشمن ان کی امانت کیسے؟ لیکن وہیں سامنے وہ لوگ ذبح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ان کی امانت داری کا یہ خیال ہے کہ فرشتہ بار بار تکرار کر رہا باہر نکلیے، آپ فرماتے ٹھہرو ذرا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بلاتے ہیں، فرماتے علی میں جا تو رہا ہوں، اللہ کا حکم آ گیا مجھے نکلنا ہے، لیکن میرے دل میں خطرہ ہے ان امانتوں کا، کیسے یہ امانتیں جو امانت دینے والے ہیں ان تک کیسے پہنچے گی؟ تو اے علی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح میں اٹھ کر یہ ساری امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے قتل کے لیے، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے، صرف میری جان کے لیے آئے ہیں، تمہارا کچھ بگڑے گا نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن میں تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ ساری کی ساری امانت جو لوگ رکھ کر گئے ان کے گھروں کو پہنچا دیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے انہی دشمنوں کے درمیان سے چلے، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، ہاتھ کے ہاتھ جہاں پڑے وہاں پڑے، آنکھیں سب کی بند، کوئی دیکھتا نہیں، اللہ کے رسول کے درمیان سے نکل کر مردانہ وار نکل کر یہ مسفلہ کی طرف، وہاں بیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہاں تشریف لے آیا۔ مسفلہ میں وہ مسجد بھی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کے پاس میں آپ کا مکان تھا،
وہاں تیار بیٹھے تھے، اللہ کے وہاں تشریف لے آئے اور پھر ان کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی غار ثور ہو گئے۔ بال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ امانت کا یہ خیال اور اس طرح سے خیال کی دشمن جو قتل کرنے کے لیے آیا ہے اس کی امانت کے لیے بھی اتنا بے چینی اور کرب ہے کہ اللہ کے حکم کو فرماتے ہیں فرشتے سے ذرا ٹھہر جا، مجھے اس امانت کا پاس کر دینے دے، اس کو صحیح آدمی تک پہنچا لینے دے تاکہ وہاں تک پہنچا دے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس امانت کو حضرت علی کے حوالے کر کے اور اطمینان نہیں فرما لیتے نہیں جاتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان میں تمام ہندو، تمام کافر اپنی امانتیں مسلمانوں کے پاس رکھا کرتے ہیں۔ ابھی 10 20 25 برس 50 برس کے بعد پہلے کی بات، وہ جانتے تھے کہ سب کچھ ہو جائے گا لیکن یہ مسلمان میری امانت میں خیانت نہیں کرے گا، معاملے میں خرابی نہیں لائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، خرابی نہیں پیدا کرے گا۔ معمولات کے ساتھ ہوتے ہیں اس طرح دو چیزیں بنتی ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد، ایک اللہ کا حق اور ایک بندے کا حق۔ اللہ کا حق ہے، بے شک سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اور وعدہ کیا جانا چاہیے، اس میں ذرا کوتاہی نہیں کی جانی چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق۔ معاملات حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق العباد اگر صحیح طرح سے نہیں ادا کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی غفار و ستار ہیں، غفار الذنوب ستار العیوب ہیں، گناہوں کی مغفرت کرنے والے اور عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والے ہیں۔ عیوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا لیں گے اور گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن جب تک بندہ بندے کی خطا نہ معاف کر دے گا میں خطا نہیں معاف کرنے والا۔ ایک بندے کا جرم دوسرے بندے کے حوالے ہے، جب تک وہ اس سے معافی نہ مانگے اور وہ اس کو معاف نہ کر دے میں اس کا ذمہ دار، میں اس کی ذمہ داری اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ اس لیے اپنے معاملات کو ایک دوسرے سے خود سمجھ لو، خوب صفائی سے رکھو۔ کل قیامت کے دن جب حساب ہوگا اور میزان عدل قائم ہوگا تو ایسے وقت میں اللہ ارحم الراحمین اگر ان کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کوئی کوتاہی اور کوئی کمی ہوگی تو ان کی ذات ارحم الراحمین سے امید ہے کہ معاف فرما دیں گے، لیکن بندہ بڑا کج اور بڑا ٹیڑھا ہے، یہ نہیں معاف کرتا، نہیں، اس کے دل میں جو گانٹھ پڑتی ہے معاف نہیں کرتا، جائے کہ آپ اسی دنیا میں ہی نہ بنا لیں اور وہاں اور معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے کے معاملات میں دوسرے کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اب پتہ نہیں کیا قبول ہوں گی، کون سے اعمال قبول ہوں گے، کون سے لے کے جائیں گے، کتنا گٹھری ہوگی اعمال کی، کتنی بڑی پوٹلی ہوگی، یہ تو معلوم نہیں، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اور اگر ہے بھی کچھ معلوم ہوا کہ 2 پیسہ کسی کا باقی ہے اور 5 روپے اور 10 روپے میں سارے اعمال برباد ہو گئے، ساری چیزیں چلی گئی، ساری دولت چلی گئی، ساری زندگی کا علم و عمل چلا گیا، تو کتنا بڑا گھاٹا ہونے والا ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ یاد آ گیا، ذرا پانی لے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہو۔ مولانا روم بہت بڑے عالم، دنیا کے بڑے باکمال علماء میں سے ہیں۔ مثنوی روم بڑی اعلیٰ کتاب مولانا روم کی مشہور ہے، ہست قرآن در زبان پہلوی، اس کے بارے میں بڑے بڑے اکابر علماء نے لکھا ہے کہ ہست قرآن، یہ قرآن ہے در زبان پہلوی، فارسی زبان میں یہ قرآن ہے۔ اس کو اتنا بڑا درجہ اس کتاب کو دیتے ہیں، تمام علماء بزرگان دین اس کتاب کو مطالعہ کرتے ہیں۔ بہرحال مولانا روم بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ اس زمانے کے ایک بزرگ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ہی کامل بزرگوں میں سے۔ مولانا کا علم اتنا زبردست تھا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فضلاء سارے عالم کے مولانا روم کی قدر کرتے تھے، مولانا روم کی عزت کرتے تھے، اور بادشاہوں کے دربار میں اگر چلے جاتے تھے تو وہ عزت و عظمت تھی کہ بادشاہ تخت چھوڑ کر اتر جاتا تھا اور عزت کے ساتھ اپنے برابر ان کو بٹھاتا تھا مولانا روم۔ بہرحال مولانا روم کو یہ گمان تھا اور دنیا کے لوگوں کو، علماء کو بھی گمان تھا کہ مولانا روم کا ثانی اس دنیا میں کوئی علم کے بارے میں نہیں۔ مولانا روم آخر زمانے میں اپنی تمام علم اور تمام کمالات کو ایک مخزن کے طور پر ایک کتاب کی صورت میں جمع فرما رہے ہیں۔ لکھتے لکھتے کتاب کو جمع کر کے آخری اوقات میں تھے، کتاب ختم ہونے والی تھی، اسی لیے آخری اوراق لکھ رہے تھے، آخری اوراق پر پہنچے تھے کہ اسی وقت حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ پہنچ گئے۔
اس کے گھر پہنچے، بیٹھ گئے کونے میں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا روم کو خود اپنے علم کے بارے میں بھی بہت کچھ گمان تھا۔ حضرت شیخ تبریز رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو ایک بہت بڑی قوم تصوف کی ماننے والی، اللہ اللہ کرنے والوں کے گروہ کی حضرت شیخ تبریز کو مانتی تھی۔ جب حضرت شیخ تبریز پہنچے تو مولانا روم کو ناگوار معلوم ہوا، اور اسی درمیان شمس تبریز نے ان سے سوال کیا کہ کیا لکھتے ہو، کیا ہے، کون سی چیز ہے؟ بہت منہ بگاڑ کر اور بڑی ناراضگی کے ساتھ جواب دیا کہ چپ خاموش بیٹھو، یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے، تمہارا کام ذکر اذکار ہے، مراقبہ مجاہدہ کچھ اپنا کرتے رہو، تمہیں کیا معلوم یہ کون سا علم ہے، تم کیا جانو یہ علم کون سا ہے، تمہیں نہیں معلوم یہ کون سا علم ہے، ایسا جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر کام میں مصروف رہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر چھیڑا شمس تبریز نے، کیا ہے، کیا کرتے ہو مولوی صاحب، کیا لکھتے ہو، کون سی چیز ہے؟ پھر انہوں نے زور سے ڈانٹا، چپ خاموش بیٹھو، تم دیوانے آدمی، تمہیں کیا معلوم ہے کون سا علم ہے؟ اچھا خاموش بیٹھ جائے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی سوال، پریس وریس تو تھا نہیں، مولانا دعوات میں کوئی ڈالنے، روشنائی ڈالنے گھر میں گئے، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لے کے فرار ہو گئے، کتاب لکھ رہے تو لے کر فرار ہو گئے۔ اب مولانا باہر آتے ہیں تو کتاب نہیں، کیا خدا ہو کہ کتاب کیا ہو، ضرور وہی دیوانہ آدمی لے گیا، دوڑتے بھاگتے پھر رہے ہیں، لوگوں ایسے ایسے آدمی کو دیکھا ہے، شمس تبریز کو دیکھا ہے، ہاں دیکھا ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب بھی تھی کہ ہاں کتاب تھی، کہاں گئے؟ مسجد میں گئے۔ خیر مسجد میں تو گئے، بھاگ کر ان کے پیچھے مسجد میں پہنچے، مسجد میں پوچھو میری کتاب کہاں ہے؟ بڑی سادہ لوہی سے آپ فرماتے ہیں یہ کنویں میں ڈال دیا میں نے۔ کیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیا۔ اب وہ اخبار تو تھا نہیں کہ کنویں سے نکال کر سکھا لیں گے، ہوگا نہیں، وہ تو قلم سے لکھا ہوا اور روشنائی سے لکھا ہوا تو سب مٹ گیا ہو۔ اب مولانا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، خدا یہ کیا غضب کیا اللہ کے بعد، اگر نکالیں بھی صحیح سب کچھ کریں تو حروف تو مٹ چکے ہوں گے، اوراق تو تباہ ہو چکے ہوں گے، اوراق بھی گل گیا ہوگا، اور اگر اوراق بچے ہوں گے تو سیاہی مٹ گئی ہوگی۔ سر پکڑ کر گئے، یہ کیا کیا؟ کچھ نہیں، اب تمہارا اخلاق، تمہارے پاس آدمی بیٹھا ہے، اسی میں لگے اسی میں لگے اسی میں لگے، سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا اٹھا کے سب کنویں میں ڈال دیتا ہوں۔ ارے تمہیں نہیں معلوم میری ساری زندگی کی کمائی تھی، اور ساری زندگی کی دولت تھی، میں نے ساری زندگی کی کمائی اور اپنا علم اور سب کچھ اس میں منضبط کیا تھا، تم نے کیا غضب کیا، کیا ظلم کیا؟ اللہ اب تو کر دیا، آپ کیا کرو؟ اب پکڑ کر ان کا گلا جھنجھوڑ رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہاں تک رونے لگے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ مسکرایا، فرمایا کتاب کے لیے، چند اوراق کے لیے اتنا بزد ہوتا ہے، کتاب ہی چاہیے نا، اب تو کہاں سے کتاب لا کے دے گا، کتاب ہی چاہیے کرتا ہے۔ اچھا لے اپنی کتاب، ہاتھ بڑھایا، ہاتھ لمبا ہوتا، دراز ہوتا، وہ سمندر اس کے کنویں کی تلہٹی تک گیا، ہاتھ سے کتاب کو نکالا، یوں اوراق کو جھڑکا، پانی چھڑک دیا، لے تیری کتاب۔ دیکھتے ہیں اس کا کوئی ایک حرف نہیں مٹا ہے، کسی ورق کو کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی۔ ہاں یہ کیا ہے شاہ صاحب، یہ کیا ہے؟ ہاں فرماتے یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ اس سے پہلے وہاں کیا فرمایا تھا گھر میں مولانا، شاہ صاحب یہ کیا لکھتے ہو، مولانا کیا لکھتے ہو؟ تو مولانا روم نے کہا تھا ان کو، اے چپ بیٹھ پاگل آدمی، تو کیا جانی کون سا علم ہے، یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ ابھی جب شاہ صاحب نے وہ کتاب نکالی وہاں سے اور یوں ہلا کر فرمایا یہ لے اپنے ہاتھ میں، تو کیا فرماتے وہاں حضرت یہ کیا ہے؟ کہا مولانا یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ ایسے ایک ٹھوکر مار کر ان کے نفس پر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ روان، جہاں ان کا ٹھکانہ تھا وہاں روان۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا، ایک بہت بڑا نقطہ تھا جو مولانا روم کے دماغ پر بہت بڑی کاری ضرب لگا گیا۔ مولانا بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے طالب علم تھے، علم کا ذوق تھا۔ ایک ٹھوکر تھی کہ واہ یہ کون سا علم ہے جو سارے علوم کا حاصل کرنے کے بعد مجھے نہیں حاصل۔ مولانا سیدھے گھر پہنچے، کتاب اتاب رکھا، تھیلا لیا، اس میں کچھ کھجور وجور کچھ رکھا، گھوڑے پر سوار ہوئے، نکل پڑے درویش کی تلاش میں۔
تلاش کرتے کرتے مولانا پہنچے ان کی خانقاہ کو، شمس تبریز کی. وہاں چند دیوانے بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. وہاں جا کر سلام کیا تو کوئی نوٹس نہیں لیتا. وہاں سلام کا جواب بھی شاید دیا یا نہیں دیا، لوگوں نے آپس میں اپنی گفتگو میں مصروف رہے. جس کو بادشاہ کے دربار میں جائے، بادشاہ تخت چھوڑ کر نیچے آ جائے، چند بوریا نشین، بوریوں اور ٹاٹ پر بیٹھنے والے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے اس کے سلام کا جواب ہی نہیں دیں تو اس کا نفس کتنا بڑکا ہوگا. اور ان کی طلب میں، ان کی اشتیاق میں وہ کہاں سے روم سے بھاگا ہوا آ رہا. بڑا ان کے نفس کو بخار آیا اور غصہ آیا، اور غصے میں فارسی کے شعر میں انہوں نے کہا کہ تم کیسے دیندار لوگ ہو جو ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. وہاں سے جواب ملتا ہے. پہلے مومن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے نفس میں ایمان ہے یا کفر. کافر نفس کے سلام کا جواب کیسے روا ہے، مولوی خود سوچ لے. بات سمجھے؟ اگر انسان کا جسم، زبان اور خیال مسلمان ہو لیکن نفس اندر سے باغی ہو، خدا کے احکامات کو توڑنے والا ہو، خدا سے دور کرنے والا ہو، تو وہ نفس کافر ہے. اور نفس کافر کے سلام کا جواب کہاں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی. وہاں تک جھجوڑ پیدا ہوا، غصہ آیا، نفرت پیدا ہوئی، تنفر آیا. گھوڑے کو دوپہر بہت تیز دھوپ ہو گئی تھی، گھوڑے کو باندھ دیا ایک درخت سے باندھ کر جا کر شام کو لوٹتا ہوں، ذرا دھوپ ٹھنڈی ہوتی ہے تو مسجد میں جا کر سو گئے. کون؟ مولانا روم. مثنوی کا حقیقی واقعہ، میں کوئی قصہ نہیں کر رہا ہوں، پورا واقعہ مثنوی شریف میں ہے. اللہ جا کر سو گئے. سو جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد خواب دیکھتے ہیں کہ حشر برپا ہے، قیامت آ گئی ہے اور حساب کتاب، عدل اور میزان قائم ہو گیا. سب کا حساب ہو رہا ہے، سب سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تھوڑی دیر کے بعد نمبر مولانا روم صاحب کا آیا، سامنے لائے گا. اوہ، میرے دین کی اور دینی علوم کی بہت بڑی خدمت کرنے والا آ گیا. 1000 فرشتے آگے، 1000 فرشتے پیچھے، اسے جنت الفردوس میں لے جائیں گے. لیکن ذرا ٹھہر جاؤ، کچھ اس کا حساب کتاب دوسروں کا تو باقی نہیں ہے. گھوڑے پر سوار کر دیا گیا، 1000 فرشتے آگے اور پیچھے علم لے کر تیار جنت الفردوس کو لے جانے کو. کچھ دور آگے بھی بڑھتے ہیں جب تک ایک بنیا ان کے روم کا بھاگا ہوا آتا ہے. ٹھہرو 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 ٹھہرو، کہاں جا رہے ہیں؟ مولوی صاحب بھاگے. کہا ارے مولوی صاحب وہ 2 روپیہ باقی تھا نا، ارے وہ تو دیتے جاؤ، میرا مجھے سودا لانا ہے بازار سے. بے وقوف کہیں تھے، یہ وقت دیکھتے نہیں ہو میں کہاں جا رہا ہوں؟ کیا شان و تمترا کا 2 روپے کی سوجی ہے. عرش الہی سے آواز آئی، فرشتے علم پھینک دیں. 1000 فرشتے آگے سے ادھر نکل جائیں، پیچھے سے ادھر نکل جائیں. مولوی کو اس بنیے کے سامنے چھوڑ دے اپنا معاملہ صاف کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا دیکھا جائے. مولانا صاحب آسمان سے زمین پر پریشان، کہاں براق پر گھوڑے پر سوار کیے جا چکے تھے، کہاں زمین پر کھڑے ہیں، کہاں وہ لباس فاخرہ جنتی لباس پہنایا گیا تھا، کہاں پھر اسی پھٹے لباس میں کھڑے ہیں. بنیا محاسبہ کر رہا، مولوی صاحب روپیہ لا. بھائی یہاں روپیہ کہاں ہے؟ تم تو مجھے معاف کر دو. مولوی صاحب معاف کرنے سے ہمارا پیٹ تھوڑی بھرتا ہے، تو 2 روپیہ چاہیے. بنیا ہے پیسے نہیں ہے، پیسے ویسے کچھ نہیں جانتا، تم لے کے میرے پیسے کہیں سے بھی دو. بھائی یہاں میں کہاں سے پیسے لے آؤں؟ یہاں عشر برپا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، تو 2 روپے کے لیے اڑا پڑا ہے. میں کچھ نہیں، مجھے تو پیسے چاہیے. بھائی دیکھ میرے پاس پیسے ویسے نہیں، علم عمل ہے کچھ، علم عمل میں سے کچھ لے لے تھوڑا. مجھے صاحب ہمیں علم عمل کی ضرورت نہیں، ہمیں 2 روپے کی ضرورت ہے، وہ 2 ٹکا لے آؤ. ہمارا بحث چل رہی، مولانا ہاتھ جوڑ رہے ہیں، پیر جوڑ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، سب کرو. کچھ نہیں مولوی صاحب، 2 روپے بس. 2 روپے کا سوال ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. آخر علم عمل پر بحث چلنا شروع ہوئی. کرتے 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 مولانا کا اچھا بھائی 4 حصے میں سے 1 حصہ میرا علم عمل لے لے، 2 روپے کے سبزے میں چھوڑ دے، میری جان بخش.
مولانا صاحب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے 2 روپے چاہیے. پھر اور پھنساتے پھسلاتے بہلاتے، آدھا علم عمل لے لے، چھوڑ دے میری جان. مولوی صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو 2 روپے چاہیے. کرتے کرتے آخر میں مولانا سوچتے ہیں کہ اب تو مجھے اللہ نے بخش دیا ہے، سب کام میرا ختم ہی ہو گیا. جائے کم وقتی صورت سے راضی ہو، پیچھا چھوڑے، جا بھائی سب علم عمل لے لے، معاف کرتا ہے. ہنسا ہو کہ اللہ ہاں مولوی صاحب اب اس پر تو سودا ہو جائے. ندا آتی ہے کہ بنیا مسلمان تو ہے، ہاں کلمہ گو ہے. اچھا مولانا کا سارا علم عمل اسے دیا گیا، اب اسے 1000 فرشتے آگے اور پیچھے بٹھاؤ، براق پر لے جاؤ. اور چونکہ یہ گناہگار تھا، اس کا اعمال مولوی صاحب کو ملتا ہے، اس کی جگہ پر یہ جہنمی تھا، جہنم بھگتنا تھا اس کو. مولانا کو بیڑیاں پہناؤ، گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ. بنیا 2 روپے میں براق پر سوار ہو کر 1000 فرشتے آگے 1000 فرشتے پیچھے، وہ چڑھ کر کھینچتا ہوا گھسیٹتا ہوا ادھر جنت کی طرف لے جاتا. مولانا صاحب کو بیڑیاں پہنا کر گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم کی طرف لے. مولانا کا خواب ہے، اپنا خواب بیان فرماتے ہیں، کھینچتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. فرماتے ہیں مجھے میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار ہے، مجھے گھسیٹتے کھینچتے لے کے جاتے ہیں. یہاں تک کہ میں باقاعدہ جہنم کی لپک اور اس کی آنچ اپنے بدن پر محسوس کرنے لگا، اپنی آنکھ سے اس کا دروازہ بھی دیکھنے لگا. کتنی دیر میں دیکھتا ہوں کہ جہنم کے دروازے پر وہی مستان جو میری کتاب کو دریا میں اس میں ڈال کر آئے تھے کنویں میں، اپنی عصا لیے ہوئے پھر رہے اس کے سامنے. پلٹ کر دیکھتے ہاں ہاں فرشتوں، یہ کس کو لے جا رہے ہو؟ حضور یہ تو مولانا روم ہے، اس کو جہنم ہے. اتنا بڑا مولوی جس کو اپنے علم پر اور اپنے عمل پر اتنا بڑا گمان، یہ جہنم میں لے جا رہے اس کو؟ ہاں حضرت، جس کو سب ایمان اور عمل اور علم کے بدلے اس نے کفر خریدا، بے عملی خریدی، گناہ خریدے، اسے ہم لے جا رہے ہیں ادھر. کیوں مولوی صاحب؟ ہاں حضور 2 روپے میں سب بیچ دیا، بنیے کی بے عملی اور اس کے گناہ لے لیے، جاتا ہوں ادھر. فرشتوں ٹھہر جاؤ، سر میں سجود ہو گئے. اے پروردگارا، یہ تیرا بندہ تیرے حق کی تلاش میں مشفری فقیر تک آیا تھا. اے اللہ، تیرا طالب بن کے آیا تھا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنے، اپنے نفس کے کفر کو دفع کرنے کے لیے آیا تھا. پروردگارا ہجرت کر لی تھی تیرے راہ میں، ابھی کام نہیں شروع کیا تھا. اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، بخش دے، اسے اتنا موقع ضرور دے کہ تیری راہ میں تیری جستجو، تیری عشق اور محبت کے راستے میں قدم رکھ سکے. عاجزی فرماتے ہیں، حکم ہوتا ہے فرشتوں کو چھوڑ دو. میرا ایک برگزیدہ بندہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، میں اس کی سفارش کو قبول نہ کروں مجھے شرم آتی ہے. فرشتوں چھوڑ دو. فرشتے اس کے بند کو چھوڑتے ہیں. شکریہ میں مشکور ہونے کے لیے شمس تبریز کا پیر پکڑ کر وہیں پر رونا چاہتے ہیں. اور یہاں واقعے میں یہ ہوتا ہے کہ مولانا شمس تبریز ان کو جگا رہے ہیں ٹھوکر مار کے، اے مولوی اٹھ، ظہر کا وقت ہو گیا، نماز نہیں پڑھے گا. مسجد میں خواب دیکھ رہے تھے نا، تو نماز کا وقت ہو گیا. شمس تبریز رحمۃ اللہ ادھر سے آ کر ان کو ٹھوکر مار کے، مولوی اٹھ، کیا نماز نہیں پڑھے گا؟ اور یہ اپنا ہاتھ خواب میں بڑھا کر پکڑنا چاہتے تو واقعے میں بھی پکڑ لیا تھا، واقعے میں بھی پیروں کو پکڑ لیا تھا اور سر رکھ کر رو رہے تھے. اور وہاں شمس تبریز واقعے میں یہ خواب میں وہاں ہو رہا تھا یا واقعے میں جگا رہے تھے اور پیروں کو پکڑ رو رہے تھے. خیر پھر اٹھایا، احساس ہوا اپنا، پھر لے گئے، بہت زمانہ تک ان کے پاس رہے. آخر میں ایک شعر کہا اس کو انہوں نے، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. مولوی مولائے روم نہ ہو سکا جب تک حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی نہ کی. بہرحال خیر، تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ معاملات جب خراب ہوتے ہیں، ایک مستند کتاب کے لکھنے والے اور دنیا میں علم کے سمندر کے ایک بہت بڑے غوطہ خور کہے جاتے ہیں حضرت مولانا روم، اس لیے ان کی مثال دی اور انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان فرمایا ہے، اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے لکھا ہے. اس لیے اس حوالے کے ساتھ ایک واقعہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اس طرح معاملات کی خرابی کی وجہ سے ایسی گرفتاری ہوتی ہے
کہ بندہ اپنے 2 روپے اور 5 روپے اور 2 آنے میں اپنے ساری زندگی کے علم و عمل کو دے دیتا ہے، اس کے بعد بھی اسے چھٹکارا نصیب نہیں ہوتا۔ تو میرا کہنے کا مقصد آج کی مجلس میں آپ تمام حضرات سے اور اپنے سے بھی یہی ہے، آپ لوگوں کے آنے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، 2 ساتھیوں میں بھی آپ لوگوں سے آنے پہلے صلح کرائی ہم نے آپس میں، آپ 2 ساتھیوں کے 2 دوستوں کے دل میلے تھے، معاملات ہی کی خرابی میں ہوئے ہوں گے یا جیسے بھی ہوئے ہوں گے، ان کے دلوں کو آپس میں بھی ہم نے ملایا اور یہی بیان کر رہے تھے آپ لوگوں کے آنے کے پہلے کہ معاملات کو درست رکھو، اور معاملات کو درست کرنے کے لیے ہر معاملے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رہو بھائی کی طرح۔ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث سبق یاد ہو جائے گا، بڑی آسان حدیث ہے، لیکن اس پر عمل کرو گے تو کبھی بھی جھنجھٹ میں نہیں پڑو گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ رہو بھائی کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ معاملہ کیسے کرو؟ اجنبی کی طرح، ساتھ ساتھ رہتے ہو، بالکل بھائی کی طرح رہو، کھاؤ پیو سب کچھ کرو، لیکن جب معاملہ کوئی کرنا ہو تو پھر تم دونوں آدمی ہو بالکل اجنبی کی طرح، نہیں پہچانو کہ میں انہیں جانتا ہوں میں اسے جانتا ہوں، معاملہ بالکل اجنبی کی طرح کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں تحاسبوا، اور حساب کرو کالعدو، دشمن کی طرح۔ اور کبھی حساب کا معاملہ ہو گیا تو بالکل دشمن کی طرح۔ اگر حساب صاف رہا اور معاملہ صاف رہا تو ہمیشہ بھائی کی طرح رہو گے، اور رہنا شروع کرو گے بھائی کی طرح۔ اگر معاملہ اور حساب بھائی کی طرح کیا تو دوسرے دن دشمن ہو جاؤ گے ایک دوسرے، نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ آدمی، ہمارے ایک مجذوب تھے، بزرگ رہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، ہمارے پیر صاحب کو مولوی صاحب کہتے تھے، مولوی صاحب دنیا کا دستور ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ کیا فرماتے تھے؟ دنیا کا دستور ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ مال سے انسان کو اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے محبت آتی ہے تو مال سے، اور مال میں ذرا فطور پڑا آدمی کے، بس وہ اپنے باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا۔ چند روپیوں کے لیے آپ دنیا میں سنیں گے بیٹے نے باپ کو قتل کر لیا، باپ نے بیٹے کو قتل کر لیا، نہیں پڑھا ہے، سنا ہے نا؟ بیوی نے شوہر کو، شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا۔ بہرحال چند کوڑیوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اگر یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کتنا اچھا نقطہ ہے، فرمایا یہیں پر اگر آپ نے نقطے کو سمجھ لیا، معاملے میں بالکل برابر، آپ چاہے اب حساب ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، آپ چاہے میرا 1000 روپے میں دیتا ہوں آپ کھا جائیے، یا میں آپ کا 1000 میں کھا جاؤں، ایک بھائی کی طرح ہو گیا معاملہ، کچھ بھی نہیں۔ لیکن حساب میں 5 پیسے کی گڑبڑ ہوئی، آپ ہی کہتے پھریں گے، فوراً دل میں شکنجی شیطان پیدا کرے گا، مال کے ذریعے سے قلب کے اندر گھسے گا اور آپ کے دل کو ایک دوسرے سے کٹا۔ دوسری بات ابھی نانا صاحب سے پہلے ہم لوگ آپس میں کر رہے تھے، یہی کہ اگر دین کے ان معاملات پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر انسان غور کرے اور عمل کرے۔ اس سے پہلے اپنا ہی واقعہ میں ابھی سنا رہا تھا ان لوگوں کو کہ میں رکشے پر بیٹھ کر آیا، روڈ ویز سے رکشے پر بیٹھ کر گھر کو پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد رکشے والے کے پیسے دینے لگا، پیسہ دینے لگا تو رکشے والا کہتا نہیں صاحب 8 آنے نہیں لیں گے، 12 آنے لیں گے۔ ابھی 8 آنے ہوتے ہیں، ہم برابر یہاں 8 آنے دیتے ہیں، نہیں صاحب یہاں تک 12 آنے ہوتے ہیں، چوک تک 8 آنے ہوتے ہیں، یہاں تک 4 آنا زیادہ بڑھ جاتا۔ تکرار ہونے لگی، ہمارے شیخ، ہمارے استاد، ہمارے پیر اوپر سے جلدی مکان سے نیچے اتر کر آ گئے، کیا بات ہے؟ رکشے والے نے دیکھا کہ تو ان کے گھر کے آدمی معلوم پڑتے ہیں، یہ کہہ دیں گے تو یہ بھی مجھے بگڑنا شروع کر دیں، جلدی اس نے اپنی داد کھائی، میرے کہنے سے پہلے اس نے داد کھائی کی، سرکار ہمارا 12 آنا پیسہ ہوتا نہیں دیتے صاحب، 8 آنا دیتے ہیں، 4 آنا ہمارا پیسہ نہیں دیتے۔ حضرت والا سمجھ گئے، اسی سے پوچھتے ہیں، ہم سے بات پرس نہیں کرتے، رکشے والے سے پوچھتے ہیں، انہوں نے رکشے پہ بیٹھنے سے پہلے تم سے طے کیا تھا؟ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں کتنی بڑی تعلیم مضمر ہے۔ رکشے والے سے پوچھتے ہیں ہمارے حضرت والا کہ کیوں رکشے والے، انہوں نے رکشے پر بیٹھنے سے پہلے تجھ سے مزدوری طے کی تھی، کرایہ طے کیا تھا؟ نہیں سرکار۔ میرا نام لے کہتے ہیں اسرار صاحب، جی آپ نے طے نہیں کیا تھا نا، تو اسے 12 آنے پیسے برابر دے دیے۔ میاں خوش ہونا تم؟ ہاں چاچا بالکل خوش ہیں بابا، جا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن مجھے خالی جوتے سے انہوں نے مارا نہیں، اور اس کے علاوہ کتنا بگڑے نہیں معلوم۔ فرماتے تم لوگ دشمن رسول ہو، اتنی سی بات کے لیے کہتے تم لوگ دشمن رسول ہو، داڑھی رکھتے ہو خالی دکھانے کے لیے، نماز پڑھتے ہو دکھانے کے لیے، معاملات کو صاف نہیں کرتے،
اگر تم واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہوتے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عمل کرتے. اللہ کے نے فرمایا کہ مزدور سے مزدوری طے کرنے کے بعد کام کیا کرو. تو نے کیوں نہیں پہلے مزدوری طے کی؟ اتنے کلام کی گنجائش کیسے ہوتی اس سے تم جو نے اتنا کلام کیا 5 منٹ, اور اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. اس کا پسینہ سوکھا بھی اور پھر تم سے بات کرنے میں پسینہ نکل آیا. لیکن تم اگر یہ بات طے کر کے آتے اس سے تو معلوم ہے کہ مزدور سے مزدوری طے کر کے کام شروع کرا, اور اس کا پسینہ نہ سوکھے اس کی مزدوری ادا کر دو. وہ خوش خوش تمہیں دعائیں دیتا ہو جائے گا, کوئی بات نہیں ہوگی, کوئی تکرار نہیں ہوگی. لیکن معاملے میں اتنی سی چوک ہوئی, رکشے پہ بیٹھے, ہمیں گمان ہے 8 آنا ہمیشہ رکشے کو وہاں پہنچتے تھے, 8 نہیں وہاں دے دیا کرتے تھے اپنے دروازے پہنچ کے. آج اس نے وہ پکڑ کر لی کا تھا, واہ چوک تک 8 نہیں ہوتی, یہاں تک 12 آنا ہوتا ہے. ہمیں بھی کچھ دن آ گئی. اس نے کہا نہیں میاں 8 آنا ہمیشہ دیتے, تم کیسے آج بس تکرار ہو رہی, اوپر سے سن کے نیچے آئے. لیکن مجھے اتنا ڈانٹا انہوں نے, اس 4 آنے پہ بات تو ختم ہوگی, لیکن وہ شام تک بار بار گھوم کے آتے مجھے ڈانٹتے, تم بد احتیاط آدمی, ہٹ جاؤ میرے سامنے سے, نکل جاؤ یہاں سے, تم احتیاط کرنے والے آدمی نہیں ہو, تم شریعت پر چلنے والے آدمی نہیں ہو, تم معاملات کے سمجھنے والے نہیں ہو, کبھی آتے تمہارے دل کے اندر خوف خدا نہیں, ہٹو ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. شام تک مجھے ایسے ہی دھتکارتے رہتے جس نے کتے کو دھتکارتے رہتے, صرف اس 4 آنے کے لیے رکشے والے سے بات کر لیں. بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر واقعی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جائے, معاملات کو درست کیا جائے, تو یہی نہیں کہ ہمارے معاملات درست ہوں گے, بلکہ کل کو جس طرح سے کفار یہود و نصارہ ساری دشمنی کے باوجود ہم سے اس معاملے میں محبت کرتے تھے کہ ان کا کردار, ان کا عمل, ان کا اخلاق, ان کا معاملہ, ان کی گفتگو, ان کا سارا چیز ایسا ہے کہ ہم اگر اپنے بھائی سے نہیں معاملہ کریں گے, اپنے باپ سے معاملہ نہیں کریں گے, لیکن مسلمانوں سے کر لیں گے. اس طرح آپ امانت اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے حوالے, اپنی بیوی کے حوالے نہیں کریں گے, یہ خیانت کر جائے گی, ہم مسلمان کے پاس لے جا کر رکھیں گے. سارے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کی ایسی قیمت ہو گئی تھی, لیکن آج ہم سے ڈرتا ہے انسان, ہمارے پاس مال رکھنے کو ڈرے گا, ہم سے معاملہ کرنے کو ڈرے گا, ہمارے پاس کوئی چیز رکھنے کو ڈرے گا. ان سب چیزوں کی علامت اور ان سب چیزوں کی خوبی 2 چیزوں پر ہے. ابھی نانا صاحب سے گفتگو ہماری ہو رہی تھی, 2 چیزوں پر. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت, دوسرے اللہ تعالیٰ کا خوف. اگر یہ 2 چیزیں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ 2 ایک ایسے ہنٹر ہیں اور ایسے کمالات, ایسی خوبیوں کی چیز ہیں کہ پھر کوئی گناہ اور کوئی معصیت ہو نہیں سکتی, اور کسی لمحے بھی کوئی خطا آپ سے نہیں ہوگی, چاہے آپ اندھیری رات میں ہو, چاہے بازار میں ہو, چاہے کہیں. کرائم نام کی, جرم نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. کیا اللہ سے ڈرنے والا کبھی جرم نہیں کر سکتا, اور اللہ سے محبت کرنے والا, کسی سے بھی محبت کرنے والا کبھی اس کو ناراض نہیں کر سکتا. ناراض کریں گے کیا؟ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی آپ کو, اس کو کبھی ناراض کرنا پسند کریں گے؟ کبھی نہیں, قیامت تک نہیں ناراض کرنا. جس سے ڈرتے ہوں گے, اس کا ڈر واقعی اگر قلب کے اندر ہوگا تو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکیں گے کہ اس کو ڈرنے والے کے معاملے میں کہیں بھی اس کے حکم کی عدولی کر جائیں. اس لیے کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے جس سے ڈرتے ہیں, جس سے خوف کھاتے ہیں, کبھی وہ ناراض ہو گیا, کبھی اس نے پکڑ کر لی تو کہاں جائیں گے, کہاں نہیں جائیں گے. اسلام نے ان 2 چیزوں کی تعلیم کی. اسلامی قانون میں بھی انسان کو پکڑا جائے گا, مارا جائے گا, لے جا کر کہیں سزا دی جائے گی, لیکن جب اس کا جرم پکڑا جائے گا تب نا. زانی کی سزا ہے 100 کوڑے مارے جائیں یا اسے سنسار کیا جائے, لیکن جب زانیاں پکڑے جائیں تب نا. یا خوف خدا دل کے اندر ہو, زنا کرنے کے بعد یہ احساس پیدا ہو کہ ہم نے جرم کیا, اور جا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے, جیسے صحابہ جرم کرنے کے بعد جا کے کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ کے قسم غلطی ہو گئی, ہم سے خطا ہو گئی, ہم نے ایسا جرم کر لیا. اب ایسا کون سا مسلمان ہے جو جا کر امیر سے کہے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے؟ پکڑا جائے گا تو سزا ہوگی. جرائم اندھیری کوٹری میں ہوا کریں گے, کون پکڑے گا, کون درے لگائے گا؟ لگا سکتا ہے کوئی؟ کبھی ایسا زمانہ بھی آ جائے کہ جو درے لگانے والا ہو وہی زانی ہو جائے, وہی شراب پینے والا ہو جائے, پھر کہاں کا جرم اور کہاں کی سزا؟ نہیں ہو سکتا ہے نا ایسا وقت, خدا نہ کرے کہ ایسا وقت مسلمانوں میں آئے اور اسلام میں آئے. لیکن کبھی ایسا وقت بھی آ جائے تو کیسے جرم کیسے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ وہ بھی کنٹرول کی چیز نہیں. کنٹرول کی صرف ایک ہی چیز ہے, یہ دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہو. جس سے ڈرتے ہوں گے اور جس سے محبت کرتے ہوں گے, اس کی خلاف ورزی قیامت تک نہیں کر سکتے. کر سکتے کیا؟ بیوی والے جو بہت زیادہ بیوی سے محبت کرتے ہوں گے, جانتے ہوں گے نہیں, کسی دوست سے محبت کرتے ہوں گے, اسے جانتے ہوں گے,
جس سے بھی جس کو محبت زیادہ ہوگی کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے، یا جس سے ڈرتے ہوں گے، جس کا خوف ہوگا، وہ بھی جانتے ہوں گے کہ کیسے حکم عدولی کی جاتی ہے اور کیا سزا اس کی ہو۔ بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے ہمیں اور آپ سب لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ محبت قلوب کے اندر داخل ہو، اور اس محبت سے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں طاری ہو کہ اگر ہم اپنے محبوب کو ناراض کر دیں گے اور محبوبی ناراض ہو جائیں گے تو اس زندگی کا بھی چارم چلا جائے گا، اس زندگی کا بھی چارم چلا جائے گا، نہ اس زندگی میں کوئی خوبی رہے گی، نہ اس زندگی میں کوئی کمال رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور محبت دلوں کے اندر پیدا ہو، اور دل کے اندر اگر یہ چیز پیدا ہو جائے، دل کے اندر اگر یہ چیز اتر جائے تو اسی کا نام ایمان ہے، اور یہی ایمان اور ایقان دلوں کے اندر مزین ہوتا ہے، اور دلوں کی زینت ایمان سے ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے ہے، دوسری اور کوئی چیز دل میں نہیں بسا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہم کو اور آپ کو توفیق دے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ۔ اللہم انت السلام والسلام علیکم السلام رب السلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على محبتك ومحبة حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور معرفتك يا رب وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم